اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاشیہ اول کا ایک اور درس آج ہم بیان کریں گے، اور متن میں مصنف علیہ رحمہ جو ہے وہ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں، وہ عبارت مصنفی ہے: والموضوع ان قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب اما تام خبر او انشاء و اما ناقص تقییدی او غیره والا فمفرد وان استقل فما الدلالة بهيئته على احد الازمنة الثلاثة كلمة وبدونها اسم والا فأداة۔ آج کے درس میں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ مفرد اور مرکب کی تعریف کی جا رہی ہے کہ منطقیوں کے نزدیک مفرد کسے کہتے ہیں اور مرکب کسے کہا جاتا ہے۔ تو لہذا فرماتے ہیں کہ والموضوع اے لفظ الموضوع، کہ موضوع یعنی لفظ موضوع ان اريد الدلالة بجزء منه على جزء معناه فهو المرکب۔ مرکب منطقیوں کے نزدیک یہ ہے کہ اگر لفظ موضوع کے جز کے ذریعے سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا قصد کیا گیا ہوگا تو اسے مرکب کہتے ہیں، اور اگر لفظ موضوع کے جز کے ذریعے سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا قصد نہیں کیا گیا ہوگا تو وہ مفرد ہوگا۔ اس لیے یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ جو مرکب ہوتا ہے انما یتحقق بتحقق امور اربعۃ، مرکب چار امور کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ چار امور ہوں گے تو مرکب حاصل ہوگا، اور اگر چار میں سے کوئی ایک بھی امر منتفی ہو جائے گا تو مرکب منتفی اور مفرد حاصل ہو جائے گا۔ وہ چار امور کون سے ہیں کہ جن کے ذریعے سے جو ہے وہ مرکب بنتا ہے؟ وہ چاروں کے چاروں ہونے چاہیے۔ نمبر ایک یہ کہ لفظ کا جز ہونا چاہیے۔ نمبر دو معنی کا جز بھی ہو۔ نمبر تین ان يدل جزء لفظی علی جزء معنی ہو، کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کرتا ہو۔ نمبر چار ان یکون هذه الدلالة مرادۃ، کہ وہ دلالت مراد بھی ہو۔ یہ چار امور ہیں تو مرکب ہے۔ ان یکون للفظ جزء، کہ لفظ کا جز ہو، لفظ موضوع کا جز ہو۔ ان یکون لمعنى جزء، یہ کہ اس کے معنی کا بھی جز ہو۔ نمبر دو نمبر تین ان يدل جزء لفظ علی جزء معنی ہو، کہ لفظ کا جز اپنے معنی کے جز پر دلالت بھی کرتا ہو، دلالت رکھتا ہو۔ اور نمبر چار ان یکون هذه الدلالة مرادۃ، یہ دلالت جو ہے وہ مراد بھی ہو۔ جیسے کہ مثال دیتے ہیں رامی الحجارہ۔ اب رامی الحجارہ ایک مرکب ہے، یہاں پر مرکب لفظ مرکب ہے، لفظ کا جز ہے رامی ہے اور ایک حجارہ ہے۔ اس کا معنی پتھر مارنے والا، تو وہ ذات جو پتھر مارنے والی وہ رامی ہے، اور جو اس نے پتھر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے جس کو وہ مارے گا پھینکے گا وہ حجارہ ہے، وہ پتھر ہے۔ تو لہذا لفظ کا جز بھی ہے، معنی کا جز بھی ہے۔ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کر رہا ہے، اور رامی پھینکنے والے پر دلالت کر رہا ہے، اس ذات پر دلالت کر رہا ہے، اور حجارہ جو ہے وہ اس پتھر پر دلالت کر رہا ہے۔ اور رامی الحجارہ جب کہنے والا کوئی کہے گا تو یہ مقصود بھی ہے کہ یہ دلالت ان یکون هذه الدلالة مرادۃ، یہ دلالت مراد بھی ہے یہاں پر، کہ اس کا ارادہ بھی اس سے یہی ہے کہ جو ہے وہ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ مثلا میں رأیت رامی الحجارہ، میں نے پتھر مارنے والے کو دیکھا، یا مررت برامی الحجارہ، میں رامی الحجارہ کے پاس سے گزرا۔ جانی رامی الحجارہ، میں میرے پاس رامی الحجارہ آیا، تو اس کی مراد بھی یہی ہوتی ہے۔ تو لہذا مرکب چار امور کے تحقق کے ساتھ متحقق ہوتا ہے، اور ان چار امور میں سے کسی ایک امر کے منتفی ہونے کے ساتھ
جو ہے وہ مرکب منتفی ہو جائے گا، پھر مفرد بنتا چلا جائے گا. مفرد کی 4 قسمیں بن جاتی ہیں اس طرح. تو فرماتے ہیں کہ وہ ایسے بنے گی کہ اول میں پہلا ہی امر نہ ہو، یعنی لفظ کا جز نہ ہو. تو لفظ کا جز نہیں ہے تو یہ مرکب نہیں ہے، یہ مفرد ہے. مثلا جس کی مثال دی جاتی ہے حمزۃ الاستفہام. حمزہ استفہام جو ہے یہ مرکب نہیں ہے، مفرد ہے. کیوں؟ لفظ کا جز نہیں، لفظ کے اجزاء نہیں. دوسرا کہ لفظ کا جز تو ہے لیکن معنی کا جز نہیں ہے، جیسے لفظ اللہ. اب اللہ اس لفظ کے 2 اجزاء ہیں، الف لام اور ہا. الف ہے، لام ہے، 2 لام ہے، پھر ہا ہے. تو اللہ اس کے اجزاء ہیں، لیکن ذات اللہ کا معنی جو ہے وہ ذات پروردگار اللہ جل جلالہ وہ ذات کے اجزاء نہیں ہیں. تو لہذا یہ دوسری قسم مفرد کی ہوگی. تیسری قسم کہ لفظ کا جز ہو معنی کا جز بھی ہو، لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرتا ہو. لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرتا ہو. جیسے زید ہے اور عبداللہ ہے. یہ عبداللہ جب علم ہے، زید کے اجزاء ہیں، لفظ کے اجزاء ہیں، عبداللہ کے بھی اجزاء ہیں، لفظ کے اجزاء ہیں، معنی کے بھی اجزاء ہیں. زید جس کا معنی ذات زید ہے اس کے بھی اجزاء ہیں، لیکن لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت نہیں کرتے. یعنی زا یا دال زید کے اجزاء جو کہ ذات زید ہے اس کے اجزاء پر دلالت نہیں کرتے. اس کے اجزاء سر ہے، دھڑ ہے، ٹانگیں ہیں، ان پر دلالت نہیں کرتے. اس طرح عبداللہ جو کہ علم بن جائے، کسی کا نام بن جائے، تب یہ علمن کی قید لگانے کی یہاں خصوصیت ہے کہ علمن ہوگا تو تب ہی یہ مثال دی جا سکتی ہے. یہاں پر عبداللہ جو ہے، عبداللہ لفظ کے اجزاء ہیں، عبد ہے، اللہ ہے، اور جس کا یہ نام رکھا گیا ہوگا وہ معنی عبداللہ ہے، اس کے بھی اجزاء ہیں، سر ہے، دھڑ ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پر جو ہے اب کیونکہ نام بن چکا ہے تو یہ عبد کا معنی غلام ہے اور اللہ کا معنی ذات پروردگار ہے. اب جب علم بن جائے گا تو یہ فرماتے ہیں یہاں پر یہ لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت نہیں کرتے، کیونکہ ذات عبداللہ جو شخص ہے اس میں غلام اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا معنی تو نہیں پایا جاتا. یہ 2 مثالیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر زید کے اجزاء ہیں اور اس کے معنی کے بھی اجزاء ہیں، لیکن زید کے اجزاء کا معنی ہی نہیں ہے، زا یا دا کا معنی ہی نہیں ہے، تو وہ دلالت کیسے کرے گا؟ اور عبداللہ میں عبداللہ کے اجزاء کا معنی ہے، لیکن اب اپنے معنی پر اس وقت دلالت نہیں کرتا. کیوں؟ علم بن چکا ہے. جب علم بنے گا تو علم بننے کی صورت میں یہاں عبد کا معنی غلام نہیں ہوگا اور اللہ کا معنی وہ ذات جو ہے وہ اللہ نہیں. چوتھی قسم مفرد کی، لفظ کا جز ہو معنی کا جز بھی ہو. لفظ کا جز معنی کا جز پر دلالت بھی کرتا ہو لیکن وہ دلالت مقصود اور مراد نہ ہو. جیسے کہ حیوان ناطق جب علم بنا دیا جائے، نام رکھ دیا جائے شخص انسانی. حیوان ناطق کا لفظ لیا اور کسی نے اس کو نام رکھ دیا اپنے بیٹے کا، تو اب یہاں پر لفظ حیوان ناطق لفظ کے اجزاء ہیں اور اس کے معنی کے بھی اجزاء ہیں. جس کا نام رکھا گیا اس کے بھی اجزاء ہیں، سارا گردن ہے، دھڑ ہے، ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں. لفظ کے اجزاء ہیں، معنی کے بھی اجزاء ہیں. لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت بھی کرتے ہیں. کیوں؟ معنی کے اجزاء ایک تو سر گردن دھڑ ہے، دوسرا اس میں حیوانیت اور ناطقیت بھی پائی جاتی ہے، تو یہ بھی اس کے معنی. لفظ کے بھی اجزاء، معنی کے اجزاء، لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت بھی کرتے ہیں کہ حیوان اس کی حیوانیت پر دلالت کر رہا ہے جو اس شخص میں موجود ہے جس کا نام یہ حیوان ناطق رکھا گیا ہے، اور ناطق اس کی ناطقیت پر دلالت کرتا ہے جس کا یہ نام رکھا گیا ہے. لیکن یہاں یہ دلالت مقصود نہیں ہے. حیوان ناطق سے اس کی حیوانیت اور ناطقیت مراد نہیں ہے. کیوں؟ اب تو اس کا نام بن چکا ہے یہ حیوان ناطق. جب نام بن چکا ہے تو نام بننے کی صورت میں یہاں جو ہے وہ اس کا ارادہ ہی نہیں ہے، وہ مراد ہی نہیں ہے، وہ مقصود ہی نہیں ہے. یہ معنی
ناطقیت اور جو ہے اس کی حیوانیت. لہذا یہ جو ہے وہ مفرد کی 4 قسمیں ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مرکب کی آگے اقسام کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ مرکب جو ہوتا ہے جس کی تعریف ہم نے یہ کی ہے کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے اور دلالت مقصود بھی ہو. لفظ موضوع کے جز کے ذریعے سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا قصد کیا گیا ہو تو وہ مرکب ہوتا ہے. مرکب کی 2 قسم، مرکب تام ہوتا ہے یا ناقص ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ مرکب تام کون سا مرکب ہوتا ہے؟ مرکب تام وہ ہوتا ہے کہ یس سکوت ہے جس پر سکوت کرنا صحیح ہو. جیسے زید القائم، اب زید القائم یہ مرکب تام ہے کیونکہ اس پر سکوت اگر جو بھی کوئی بولے گا تو سننے والا جو سنے گا تو اس پر سکوت، زید القائم زید کھڑا ہے تو سکوت حاصل ہو جائے گا. اور اس مرکب تام کی 2 قسمیں، خبر اور انشاء. خبر کسے کہتے ہیں؟ مرکب تام خبری. کون سا مرکب تام ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایسا مرکب تام کہ احتمال صدق اور کذب، جو صدق اور کذب کا احتمال دے. فرماتے ہیں صدق اور کذب کا احتمال دینے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہو. تو کیا ہر خبر سچی اور جھوٹی ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہر خبر جو ہے سچی اور جھوٹی ہوتی ہے، اس میں صدق اور کذب کا احتمال ہوتا ہے. اگر کوئی یہ اشکال کرے، یہ سوال پیدا کرے کہ بہت سی ایسی خبریں ہیں کہ جن میں صدق ہی صدق ہے، بہت سی ایسی خبریں ہیں جن میں کذب ہی کذب ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی خبریں صادق ہی صادق ہیں اور شیطان کی خبریں جو ہیں وہ کاذب ہی کاذب ہیں، ان میں کذب ہی کذب ہے. تو یہاں یہ حالانکہ وہ خبریں ہیں، اس کے باوجود وہاں پر یہ ایک وہ ہے کہ جس میں صرف صدق ہے، ایک وہ ہے کہ جس میں صرف جو ہے وہ کذب ہے. تو صدق اور کذب کا احتمال تو یہاں دونوں طرف نہیں ہے. تو فرماتے ہیں آپ نے جو خبر کی تعریف کی ہے وہ تو ان پر پھر صادق نہیں آتی. مطلب یہاں ہماری مراد یہ ہے کہ خبر من حیث خبر دیکھا جائے قطع نظر اس کے کہ وہ کس کی خبر ہے. ہم مسلمان ہونے کے اعتبار سے کہیں گے اللہ کی خبریں سب سچی ہیں کیونکہ ہم اللہ پر اعتقاد رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ اس کی ہر خبر سچی ہوتی ہے. اور شیطان کی خبریں سب جھوٹی ہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے. لیکن فرماتے ہیں خبر من حیث خبر، اس لیے کہتے ہیں من شأنہ ان یتصف بہما بین یقال له صادق و کاذب، کہ خبر کی جو ہے وہ شان یہ ہے کہ اس کو اس کے ساتھ متصف کیا جا سکتا ہے، دونوں کے ساتھ، صدق اور کذب کے ساتھ، کہ اس کو صادق بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو کاذب بھی کہا جاتا ہے. خبر میں ایسے خبر کو دیکھیں تو ہر خبر میں صدق اور کذب کا احتمال ہوتا ہے. لہذا یہ کہنا کہ کچھ خبریں ایسی ہیں جن میں صرف صدق ہوتا ہے، کچھ خبریں ایسی ہیں جن میں کذب ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہاں پر خبر میں ایسے خبر کو نہیں دیکھا جاتا. پھر فرماتے ہیں مرکب تام کے مقابلے مرکب تام کی 2 قسمیں، خبر اور انشاء. انشاء کسے کہتے ہیں؟ انشاء فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ خبر تام کی مثال بھی دیتے چلیں، جیسے زید القائم اس کی وہ یہی مثال. انشاء ان لم یحتملہما، اگر وہ کوئی خبر ایسی خبر ہے یعنی کوئی مرکب ایسا مرکب ہے، خبر نہیں بلکہ کوئی مرکب ایسا مرکب ہے جس میں جو صدق اور کذب کا احتمال نہ دیتا ہو تو وہ مرکب انشائی ہو جائے گا. مرکب خبری یہ تھا کہ اس میں صدق اور کذب کا احتمال ہو، مرکب انشائی جس میں صدق اور کذب کا احتمال نہ ہو، جیسے امر ہے، نہیں ہے، دعا ہے، عرض ہے، اور فرماتے ہیں کہ عقود وغیرہ، جیسے کہ بہت سی کتابوں میں بہت سی قسمیں جو ہے وہ انشاء کی پڑھی گئی ہے اور بیان کی جاتی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ مرکب کی 2 قسمیں ہم نے بنائی تھی، تام اور ناقص. تام کی 2 قسمیں، خبری اور انشائی. پھر ناقص فرماتے ہیں کہ اس مرکب کو کہتے ہیں کہ لم یس سکوت علیہ، جس پر سکوت کرنا صحیح نہ ہو، اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں، جیسے غلام و زید وغیرہ ہوگا. پھر اس کی 2 قسمیں، تقییدی اور غیر تقییدی. تقییدی ناقص تقییدی اس مرکب کو کہتے ہیں کہ انکان الجزء ثانی قید للاول، اگر جزء ثانی اول کے لیے قید بن رہا ہو تو وہ مرکب ناقص تقییدی ہو جائے گا، جیسے غلام و زید، رجل فاضل، قائم فی الدار. تو یہاں پر جو ہے وہ جزء ثانی یعنی غلام و زید میں زید قید ہے غلام کے لیے کہ یہ غلام ہر غلام نہیں ہے بلکہ زید کا غلام ہے. رجل
فاضل میں فاضل قید ہے رجل کے لیے کہ ہر مرد مراد نہیں ہے بلکہ فاضل مرد مراد ہے. قائمن تو یہاں قائمن کے لیے فی الدار جو ہے وہ قید ہے کہ یہاں دار میں کھڑے قائم جو شخص ہے وہ مراد ہے. اور غیر تقیدی اگر جزء ثانی اول کے لیے قید نہ ہو جیسے فی الدار خمسۃ عشرہ تو یہاں جو ہے وہ دار فی کے لیے قید نہیں ہے اور عشرہ جو ہے وہ خمسہ کے لیے قید نہیں. وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ یہ اول اصل بحث کے ساتھ اس بات کا تعلق ہے کہ مرکب کی تعریف کی گئی تھی کہ لفظ موضوع کے ذریعے سے اگر اس کے معنی کے جز پر لفظ موضوع کے جز کے ذریعے سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا قصد کیا گیا ہوگا تو وہ مرکب ہے. وَإِلَّا الا سے مراد یعنی وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ اے وَإِن لَّمْ يُقْصَدْ بِجُزْءٍ مِّنْهُ الدَّلَالَةُ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَىٰ کہ اگر لفظ موضوع کے جز کے ذریعے سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا قصد نہ کیا گیا ہوگا تو وہ مفرد ہے. پھر فرماتے ہیں کہ مفرد کی آگے جو ہے وہ اقسام بیان کر رہے ہیں کہ مفرد کی جو ہے وہ کتنی قسمیں بنتی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کہ فرما رہے ہیں کہ وَوَإِنِ اسْتَقَلَّ فَمَا دَلَالَةَ بِهَيْئَةِ عَلَىٰ عَدْدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ پس مفرد اگر مستقل ہوگا معنی دینے میں فما دلالت بِهَيْئَةِ عَلَىٰ عَدْدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ پس اگر وہ اپنی خاص حیت کے ذریعے سے تین زبانوں میں سے کسی کے زمانے پر دلالت کرے گا تو فرماتے کلمہ وہ منطقی کے نزدیک کلمہ ہے اور نحویوں کے نزدیک اسے فعل کہتے ہیں وہ بدون ہے. اور فرماتے ہیں کہ اگر وہ جو ہے وہ معنی مستقل تو رکھتا ہے لیکن اپنی خاص حیت کے ذریعے سے تین زمانوں میں سے کسی کے زمانے پر دلالت نہ کرے وہ بدون ہے یعنی وہ بدون دلالت نہ کرتا ہو اپنی خاص حیت کے ذریعے سے تین زمانوں میں سے کسی کے زمانے پر تو اسم وہ اسم ہوگا. وَإِلَّا فَأَدَاتٌ الا کا تعلق اصل مطلب کے ساتھ ہے یعنی مفرد اگر مستقل معنی رکھتا ہے تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں. کلمہ مستقل معنی رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی حیت خاص کے ساتھ تین زمانوں پر دلالت کرے کلمہ یعنی فعل اور اگر وہ جو ہے وہ تین زمانوں پر دلالت نہیں کرتا اپنی خاص حیت کے ساتھ وہ اسم. وَإِلَّا اور اگر وہ مفرد ایسا ہے کہ جو مستقل معنی ہی نہیں رکھتا فَأَدَاتٌ وہ ادات ہے. وَهُوَ إِنِ اسْتَقَلَّ سے مراد یہاں پر یہی ہے فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَعْنَاهُ بِأَنْ لَا يَحْتَاجَ فِيهِ إِلَى ضَمِّ ضَمِيمَةٍ کہ مستقل اسے کہتے ہیں کہ وہ دلالت میں اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی ضم ضمیمہ کا محتاج نہ ہو کسی اور چیز کے ساتھ ملانے کا محتاج نہ ہو. جس طرح کہ حرف ہوتا ہے حرف اس وقت تک معنی نہیں رکھتا معنی نہیں پیدا ہوتا اس کا جب تک اسم کے ساتھ نہ ملے فعل کے ساتھ نہ ملے. قول بحیت ہے حیت کے ساتھ یعنی مفرد اپنی خاص حیت کے ساتھ تین زمانوں پر دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا. فرماتے ہیں کہ حیت سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ حیت سے مراد بے یکون بحیث اس مراد یہ ہے کہ مفرد اس حیثیت سے ہو کلما تحققت حیاتہ کہ جب بھی اس کی حیت متحقق ہو جائے. حیت کون سی؟ ترکیبیہ حیت ترکیبیہ مرکب پانے والی حیت کہ ضمن مودت کسی ایسے مادہ کے اندر وہ حیت جو ہے وہ متحقق ہو جائے کہ موضوع کہ جو مادہ موضوع ہو متصرف فیہا اور اس کی گردان بھی ہوتی ہو تو فہم واحد من الازمنۃ الثلاثہ تو تین زمانوں سے کوئی ایک زمانہ سمجھا جائے گا. مثال کے طور پر یہاں پر حیت کی وضاحت کر رہے ہیں. مثال کے طور پر حیت ناصرہ یہ حیت ناصرہ جو ہے یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ حیت ناصرہ و مرکبۃ من ثلاثۃ حروف یہ تین حروف سے مرکب ہو گئی. مفتوحہ متوالیہ تین حروف جو کہ مفتوح ہیں پے در پے یہ ایک حیت ہے. ناصرہ کی حیت یہ ہے کہ تینوں حروف پے در پے مفتوح ہیں. فرماتے ہیں یہ ایک حیت ہے. یہ حیت تین حرف جو مفتوح ہیں پے در پے یہ کسی بھی ایسے مادہ میں
جو ہے وہ حاصل ہو جائے، پائی جائے، جو مادہ موضوع ہو، وضع ہو کسی معنی کے لیے، اور متصرف فیہ، اور اس میں جو ہے وہ تصرف بھی ہوتا ہو، گردان بھی ہوتی ہو، تو فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ حیت کسی میں متحقق ہو جائے گی، پیدا ہو جائے گی، تو فہما زمان الماضی، وہ وہاں پر زمان ماضی سمجھا جائے گا۔ یہ حیت پیدر پر 3 حروف متوالی مفتوحہ، فرماتے 3 حروف مفتوح پیدر پر جو ہیں، فرماتے ہیں یہ حیت جہاں بھی متحقق ہوگی زمان ماضی سمجھا جائے گا، لیکن شرط ہم پہلے بیان کر چکے کہ ایسے مادہ میں ہو جو موضوع ہو اور متصرف فیہ ہو۔ تو لہذا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے وضاحت کی ہے، اس وضاحت سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے یہ اعتراض وارد نہیں کیا جا سکتا جیسا کا اور حاجرہ کے ساتھ، کہ حاجرہ جو ہے اور جیسا کا جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ تو ماضی نہیں ہے۔ کیوں ماضی نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے ماضی نہیں ہے کہ اس لیے اس کو فعل نہیں کہا جائے گا کہ جیسا کا جو ہے اس پر، اس لیے جو ہے فرماتے ہیں کہ اعتراض اس کے ذریعے سے اعتراض وارد نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسا کا موضوع نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا یہ جیسا کا میں اگرچہ آپ یہ کہیں گے کہ جیسا کا میں جو وہ حیت تو موجود ہے، پیدر پہ 3 حروف جو ہے وہ مفتوح موجود ہیں، لیکن کیا یہ بھی زمانہ ماضی پر دلالت کرتا ہے؟ کیا اس کو بھی ہم فعل کہیں گے؟ مطلب نہیں، کیوں؟ جیسا کا میں حیت تو ہے، لیکن یہ جو مادہ ہے جیسا کا جیم سین جا سین اور قاف، یہ موضوع نہیں ہے، یہ معنی نہیں رکھتا۔ اور رہی بات حاجرہ کی، حاجرہ میں فرماتے ہیں کہ اگر موضوع ہے لیکن اس کی تصریف نہیں ہوتی، اس کی گردان نہیں کی جاتی۔ قول کلمہ فی اصطلاح المنطقین، فرماتے ہیں منطقیوں کے اصطلاح میں اسے کلمہ کہتے ہیں، جیسے کہ ہم بیان کر چکے، وہ فی عرف المراد فعل، اور نحویوں کے عرف میں اصطلاح میں جو فعل ہے۔ قول وإلا یعنی وإن لم يستقل فی الدلالت، اگر دلالت میں مستقل نہ، فأداة فی عرف المنطقیین وحرف عند النحاة۔ یہ بیان ہو چکا ہے، اس کی وضاحت جو ہے ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ والموضوع ان قصد بجزء من والدلالة على جزء معنى، اور موضوع فرماتے ہیں کہ اگر قصد کیا گیا ہو اس موضوع کے جز سے دلالت کا علی جزء معنی، معنی کے جز پر، فمرکب، تو وہ مرکب ہے۔ مرکب ہے کس میں رکھتا ہے؟ تام، تام ہوتا ہے، تام خبر اور انشاء، اس کی 2 قسمیں، تام کی خبری ہوتی ہے یا انشائی ہوتا ہے، اور وہی ناقص، مرکب یا تام ہوتا ہے یا ناقص ہوتا ہے۔ پھر ناقص کی 2 قسمیں، تقییدی اور غیر تقییدی، اور غیر ہو یا غیر تقییدی ہوتا ہے۔ وإلا فمفرد، اور اگر موضوع لفظ موضوع کے جز کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کے معنی کے جز پر دلالت کا قصد نہ کیا گیا ہو تو فمفرد، تو وہ مفرد ہوگا۔ وہ ہوا، اور یہ مفرد ان استقل، اگر مستقل ہو معنی دینے میں، فما دلالت بحیت ہی، پس اپنی حیت کے ذریعے سے دلالت اگر کرے گا عہد الازمنۃ الثلاثہ، 3 زمانوں میں سے کسی کے زمانے پر، کلمۃ، تو کلمہ ہوگا، وہ بدون ہے اسم، اور اگر دلالت نہیں کرتا ہوگا تو وہ اسم ہوگا، وإلا فأداۃ، اور اگر وہ مفرد جو ہے وہ معنی مستقل ہی نہ رکھتا ہو تو وہ ادات ہے۔ المفرد والمرکب، قول والموضوع، اے لفظ الموضوع یا موضوع سمراد لفظ موضوع، ان اريد الدلالة بجزء منه على جزء معناه، اگر جو ہے وہ لفظ موضوع کے جز کے ذریعے سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا گیا ہو، فهو المرکب، بس وہ مرکب ہے، وإلا فهو المفرد، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ مفرد ہے۔ المرکب انما يتحقق بتحقق امور اربعۃ، بس مرکب جو ہے 3 امور کے متحقق ہونے کے ساتھ تحقق پیدا کرتا ہے۔ الاول ان يكون لللفظ جزء، یہ کہ لفظ کا جز ہو، اس مرکب کے لفظ کا جز ہو۔ الثانی يكون لمعنى وجزء، ثانی یہ کہ اس کے معنی کا جز ہو، معنی ہو کہ ضمیر مرکب کی طرف لوٹے۔ الثالث ان يدل جزء اللفظ الى جزء معناه، تیسرا یہ کہ مرکب کے لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت رکھتا ہو، دلالت کرتا ہو۔ الرابع یکون هذه الدلالة مرادة، چوتھا یہ ہے کہ وہ دلالت جو مراد اور مقصود بھی ہو۔ فبانتفاء كل من القيود الاربع، بس ان قیود اربع میں سے کسی میں، ان قیود اربع میں سے ہر ایک کے منتفی ہونے کے ساتھ یتحقق قسم من المفرد، مفرد کی ایک قسم حاصل ہو جائے گی۔ فالمرکب قسم واحد والمفرد اقسام اربع، مرکب ایک قسم ہے اور مفرد جو ہے اس کی 4 قسمیں۔ الاول ما لا جزء للفظ، یہ کہ یہ ہے کہ مفرد کے لفظ کا جز نہ ہو، حمزۃ الاستفہام، جیسے حمزہ استفہام۔ الثانی ما لا جزء لمعنى،
کہ مفرد کے معنی کا جز نہ ہو جیسے لفظ اللہ، جیسے لفظ اللہ ثالث ما لا دلالت للجزء لفظ لا جز معنی ہو، یہ کہ اس کے لفظ کا جز جو ہے اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرتا ہو، جیسے زید و عبداللہ علم، حالانکہ یہ جو ہے وہ عبداللہ علم ہو۔ الرابع ما يدل جز لفظ لا جز معنی ہو، یہ کہ لفظ کا جز اس کے لفظ کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرتا ہو۔ ما يدل جز لفظ لا جز معنی ہو، لیکن ہاں یہ مراد ہے کہ لفظ کا جز اس کے لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرتا ہو، لیکن هذه الدلالة غیر مقصودۃ، لیکن وہ دلالت جو وہ غیر مقصود ہو، کل حیوان الناطق علم، جیسے کہ حیوان ناطق ہے جو کہ علم بن جائے لشخص انسانی، کسی شخص انسانی کے لیے۔ قولو اما تام اے سے سکوت علیہ، یعنی جس پر سکوت کرنا صحیح ہو، زید قائم، جیسے کہ زید قائم۔ قولو خبر ان احتمل الصدق والکذب، اگر وہ صدق اور کذب کا احتمال دیتا ہو، اے من شان ہی، یعنی اس کی شان میں یہ ہو کہ ان یتصف بہما، کہ جس کو متصف کیا جا سکے صدق اور کذب کے ساتھ، بے ان یقال له صادق اور کاذب، یہ کہ اس کو اس خبر دینے والے کو صادق یا کاذب کہا جا سکتا ہو۔ قولو اور انشاء، انشاء یعنی انشاء کسے کہتے ہیں؟ ان لم یحتمل ہما، اگر وہ جو ہے ایسا مرکب ہے کہ جو صدق اور کذب کا احتمال نہ دیتا ہو۔ قولو وَإِمَّا نَاقِصٌ، یا وہ مرکب ناقص ہوگا، ناقص کسے کہتے ہیں؟ لم یصح سکوت علیہ، اگر اس پر سکوت کرنا صحیح نہ ہو۔ قول تقییدی، تقییدی یعنی مرکب کی ناقص کی دو قسم، تقییدی اور غیر تقییدی۔ تقییدی یعنی کان جزء ثانی قید للاول، اگر جزء ثانی اول کے لیے قید ہو، غلام زید و رجل فاضل و قائم فی الدار، جیسے کہ وضاحتیں ہو چکی۔ قول او غیر ہو، یا وہ ناقص غیر تقییدی ہوگا، ناقص جو ہے غیر تقییدی۔ ان لم یکن ثانی قید للاول، اگر ثانی اول کے لیے قید نہ ہو جیسے فی الدار و 15۔ قول والا فمفرد، اے وان لم یقصد بجزء منه والدلالة على جزء المعنى على جزء المعنى، اگر اس کے جز کے ذریعے سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا قصد نہ کیا گیا ہو تو وہ مفرد ہوگا۔ قول وهو ان استقل، اے فی الدلالت یعنی مستقل ہو دلالت میں، علی معنی اپنے معنی دینے پر، بے اللہ یحتاج فیہا الی ذم ذمیمۃ، کہ وہ محتاج نہ ہو فیہا دلالت کرنے میں ذم ذمیمہ کی طرف، کس چیز کو کس چیز کے ساتھ ملانے کی طرف۔ قول بحیث، بے ان یکون بحیث، یہ کہ وہ مفرد اس حیثیت سے، کلما تحققت حیت الترقیبیہ، کہ جب بھی اس کی حیت ترقیبیہ مرکب پانے والی حیت خاص حالت جو ہے وہ متحقق ہو، پیدا ہو، فی ضمن مادہ، ایک ایسے مادہ کے اندر، ضمن میں، موضوعات کہ جو موضوع ہو، متصرف فیہا، کہ جس کی گردان بھی ہوتی ہو، فہم واحد من الازمنۃ الثلاثہ، تو تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس سے سمجھا جائے گا۔ مثلا حیات ناصرہ، مثال کے طور پر حیات ناصرہ وہی مرکبۃ من ثلاثۃ حروف مفتوحۃ متوالیۃ، مثلا حیات ناصرہ جو ہے یہ مرکب ہے تین حروف سے، ایسے تین حروف جو مفتوح ہیں پیدر پہ، تو یہ حیات ناصرہ کلما تحققت، جب بھی متحقق ہوگی، فہم الزمان الماضی، تو زمان ماضی سمجھا جائے گا، لیکن بشرط ان یکون تحقق فی ضمن مادۃ موضوعۃ متصرف فیہا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ حیت متحقق ہو ایسے مادہ کے ضمن میں جو موضوع ہو، متصرف فیہا ہو، جس کی گردان ہوتی ہو اور وضع شدہ ہو۔ فلا یرد النقص، پس نقص یعنی اعتراض مارد نہیں ہوتا، بنحو جاسکا و حجرہ، کوئی کہتا ہے کہ جاسکا بھی تو ناصرہ کی طرح ہے، حجرہ بھی تو ناصرہ کی طرح ہے، تو کیا یہ بھی ماضی کہلائے گا؟ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ قولو کلمۃ فی اصطلاح المنطقیین و فی عرف النحاة فعل، اسے کلمہ کہتے ہیں منطقیوں کی اصطلاح میں، اور نحوی کے عرف میں فعل کہتے ہیں۔ قولو وإلا، اے وإن لم یستقل فی الدلالۃ، اگر وہ مستقل نہ ہو دلالت کرنے میں، فادات، پس وہ ادات ہے، فی عرف المنطقیین وحرف عند النحاة، منطقیوں کے عرف میں ادات اسے کہتے ہیں، وحرف عند النحاة، اور حرف ہوگا نحویوں کے نزدیک۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و اطرته الطاہرین۔